السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت، اور آج جو موضوع ہم نے چنا ہے ناظرین گرامی، اور ہم اپنے علماء کرام کے سامنے رکھیں گے، پھر ان سے رہنمائی لیں گے، اس حوالے سے ہدایت لیں گے، اور کچھ سوالات بھی بہت ہی ادب سے ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وہ ہے خدمت انسانیت۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے جو اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے جو اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب، اور بہت ہی معروف عالم دین ہے، بہت محترم۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر تھانوی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ پہلے تعارف کرا دوں اپنا صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب کا۔ ویلکم ٹو دی شو قادری صاحب، آپ تشریف لائے، اور تاکہ میں کہتا کہ گفتگو میں آپ بھی لازم بات ہے شامل ہو جائیں گے ساتھ ہی۔ وہ آپ یہ دیکھیے کہ جو احترام آدمیت تھا، مجھے یاد آیا کہ آپ فرمائیے گا پھر کہ جب حاتم طائی کی صاحبزادی تشریف لائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ ان کے لیے بچھا دی۔ تو جو میں اس سے ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک تو خاتون کا احترام، وہ غیر مسلم بھی ہیں تب بھی ان کا احترام، پھر یہ ہے کہ اس سخی کا احترام، کہ جو سخاوت ہے، جو خیر کا کام کر رہا ہے، وہ اگر ہمارے دین سے نہیں بھی ہے تب بھی اس کا احترام ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، نہیں، اصل تو یہی ہے، اصل تہذیب احترام آدم۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جو ہے آدمیت و انسانیت کا اور آدمیت احترام آدمی، ہاں تو بس یہی ہے، یہی نچوڑ ہے، اور اس کا کامل مظہر جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی ہمارا موضوع بھی ہے، خدمت انسانیت، بات وہیں سے وہیں چل نکلی ہے۔ تو فرید بھائی کیا آپ فرمائیں گے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، موضوع بھی بہت اچھا ہے اور بڑا وسیع موضوع ہے، کیونکہ انسانیت کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں مذہب کی قید نہیں رہتی۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ ہی ایک ایسا موضوع ہے جس میں کسی مذہب میں اختلاف نہیں ہے، ورنہ تو مسالک کا اختلاف ہوتا ہے، مذاہب کا اختلاف ہوتا ہے، مگر یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا رحمت للعالمین، وہ تو ہمارے مذہب کے حوالے سے ہے، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ کہیں دنیا میں لے لیں تو کسی کو بھی اس موضوع سے اختلاف ہی نہیں ہے کہ انسانیت کی خدمت، یہ خدمت خلق۔ اب جیسے آپ نے ابھی آدمیت کا نام لیا، علامہ اقبال آدمیت احترام آدمی کہ باخبر شو از مقام آدمی، آدمیت احترام آدمی، سبحان اللہ۔ تو وہ تو یہ بتا رہے ہیں علامہ اقبال کہ آپ باخبر ہو جاؤ آدمیت کے احترام سے، کہ آپ کے اندر آدمیت آئے گی ہی تب جب کہ آپ آدمی کا احترام کرنا سیکھو گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو جب بھی بات خدمت کی آئے گی اور انسانیت کی خدمت کی آئے گی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے دین اسلام میں تو نہ صرف ایک انسان بلکہ جانوروں تک کی بلا شبہ خدمت، ان کا خیال، ان کی دیکھ بھال کا سختی کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ اس پر بھی پکڑ ہے، انسان تو انسان ہے، مگر جانوروں تک پر بھی ہے کہ اگر آپ نے ان کا بھی خیال نہیں رکھا، روایت میں آتا ہے کہ جناب جانور بھی اگر آپ نے پالے تو 70 مرتبہ ان کو دانا پانی دکھاؤ، بالکل ایسے ہی۔ تو انسانوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا، ان کی خدمت کرنا۔ ابھی آپ نے ایک اور بات آغاز پروگرام میں کہی تھی، خواجہ الطاف حسین حالی کا بھی ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، فرمایا یہی عبادت، یہی دین و ایمان، سبحان اللہ، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے اصل میں یہ تصور پیش کیا ہے کہ دیکھیے عبادت کا جو مفہوم ہے اس میں یہ مت بھولیے کہ عبادت کے کئی پہلو ہیں، ایسے ہی ایک حقوق اللہ بھی ہے، اس کے اندر بھی عبادت ہے، ایک حقوق العباد ہے، اس میں بھی عبادت۔ بلکہ ایک اور دیکھیے فرید بھائی، میں تو ایک چیز اور بھی دیکھتا ہوں حضرت، جو ہم طالب علم کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ جب آپ پورا کرنا شروع کرتے ہیں تو حقوق اللہ کا مطلب جب اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کرتے ہیں حقوق اللہ کرتے ہوئے، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں رستے آپ کو حقوق العباد ہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جی بالکل، سارے جو ہیں رستے آپ کو حقوق العباد ہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جی بالکل، تو صحیح بات، یہ حقیقت ہے کہ دو ہی نسبتیں ہیں اور دو ہی، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، بلکہ ایک روایت ہے اور حدیث ہے کہ حق
हक़्क़ुल अब्दी मुक़द्दमुन अला हक़्क़िल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ने बंदे का हक जो है अल्लाह के हक पे भी मुक़द्दम, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मुझसे मुताल्लिक़ है वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन बंदे का अगर हक है तो वो बहरहाल उसी से जाके अपना मामला दुरुस्त करो और उसको, तो इसका मतलब ये है कि ये आखिरत का कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि बल्कि ये पहले से बता दिया कि कोशिश करो ये 4 रोज़ा जिंदगी जो है इसमें किसी बंदे का हक ना मारा जाए और अल्लाह का हक तो बहरहाल अदा करना चाहिए। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इसकी तस्वीर फरमाइएगा कि अगर गलत हूँ कि और अगर आपने हक अदा नहीं किया तो फिर रोज़े हश्र जो अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की है तो आपकी नेकियां जो हैं वो उसके खाते में रख दी जाएंगी और फिर अगर फिर भी हिसाब बराबर नहीं होगा तो आपकी उसकी बुराइयां जो है वो आपके खाते में रख दी जाएंगी, लेकिन आपको हिसाब किताब उसी से चुकता करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बंदे का हक जो है अल्लाह ताला फरमाएंगे बाज़ औक़ात कि मेरी तरफ से तो मामला हो गया साफ है, उससे बंदे से कुछ मामला रुका हुआ है, उससे जाके क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ कौन ये काम करता फिरेगा, बेहतर ये है कि यहीं से अपने आप को इस पर पाबंद कर ले कि भाई बंदे के हक में कोई हक तलफी नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, हमारा मौजू है खिदमत इंसानियत। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा तनवीरुल हक थानवी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहबजादा फरीदुद्दीन कादरी साहब। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खैर रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। खिदमत इंसानियत जो है वो हमारा मौजू है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर साहबजादा फरीदुद्दीन कादरी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा तनवीरुल हक थानवी साहब। अच्छा, हमने थोड़ा सा हुकूक की बात कर ली, हुकूक अल्लाह की। अब खिदमत इंसानियत, लाज़िम बात है कि फिर इसके तरीक़े हैं मुख्तलिफ। थानवी साहब, जब हम खिदमत इंसानियत को अगर आपको बयान फरमाएँ, खिदमत इंसानियत कि ये जो तरकीब है इसको कैसे देखेंगे आप, किस किस तरीके से, अफजल क्या है फिर इसमें? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है और इफरात और तफरीत तो आपको पता है कि कहीं भी मुनासिब नहीं है और उसकी तो इस कायनात में 2 काम हो रहे हैं। मैं बल्कि कह दिया करता हूँ कि 2 पर्चे हल करने हैं, मुझे भी और आपको भी, और हम सब इसी काम के लिए आए हैं। 2 पर्चे अहले ईमान खास तौर पर, एक तो अल्लाह का हक और एक अल्लाह के बंदे का हक। तो हम ये देखते हैं आम तौर पे कि जो लोग, ऐसा भी है कि अगर अल्लाह की याद में निकल गए, अल्लाह के जिक्र में लग गए, और कोई तबलीग में भी, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ तबलीग, इसलिए कि तबलीगी काम किसी की मीरास तो है नहीं, हम सबके सब इसके मुकल्लफ हैं और आपने पूरी उम्मत को ये काम दिया था कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी तबलीग है। और बहुत से उन्वानात हैं। तो कभी कभी दीन के रास्ते में हम इतना आगे चले जाते हैं कि हम बंदे का हक भूल जाते हैं और ये बहरहाल इसकी इस्लाह की ज़रूरत है। और कभी कभी बंदों के हुकूक में और बंदों की खिदमत में इतने लग जाते हैं कि अल्लाह की ना अजान की परवाह, ना रमज़ान की परवाह, ना कुछ। तो ये जो लोग समझते हैं कि हम तो बंदों ही का हक अदा कर रहे हैं, साहब हमें कहाँ नमाज की फुर्सत, हमें कहाँ, ये गलत है। लोग ये समझते हैं कि शायद बंदे की अगर हमने खिदमत कर ली तो अब अल्लाह मियाँ जो है वो यकसू हो जाएंगे कि अच्छा भी फिर तो ये दोनों चीज़ों को कायम रखना, ये है असल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में अल्लाह ने जो चीज़ रखी कि आप एक ही वक्त में अल्लाह का भी हक अदा करते थे और बंदे का भी, और उसी पर आपने सहाबा की जमात को भी ढाला था और इन सबको। जो पूरा फ़लसफ़ा इस्लाम हमेशा बयान फरमाता है बुनियादी तौर पे मियाना रवी का और बैलेंस का। हाँ जी हाँ, मियाना रवी। तो इसमें यही है कि जो बस मैं एक ज़रा सा फ़र्क इसका बता दूँ, हमारे अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमाए, देखिए मगरिब की नमाज में मैं जा रहा हूँ, आप जा रहे हैं, हम तकबीर तहरीमा हम की कोशिश करते हैं कि हमें तकबीर तहरीमा मिल जाए, बड़ी फजीलत है तकबीर तहरीमा की, लेकिन जाते जाते देखा एक शख्स तड़प रहा है, गिर गया, चक्कर आया, जो भी कुछ। अब यहाँ मेरा आपका इम्तिहान है, आया मैं अपनी तकबीर तहरीमा हासिल करूँ या इसको मैं फर्स्ट एड फराहम करूँ, इसकी मदद करूँ।
یہ جسٹیفائی کرنا آج لوگوں میں شاید نہیں ہے. لوگ اتنا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں عبادت کے معاملے میں کہ کوئی مر جائے, کوئی گر جائے, کچھ ہو جائے, بس ان کی عبادت نہ چھوٹے. یہ فرق, اس چیز کو اگر بیلنس کرنا آ جائے, یہ ہے دین. اور میں جو آپ کی بات سمجھا وہ یہ ہے کہ آپ کتنی ہی خدمت کیوں نہ کر رہے ہوں خلق خدا کی, بہت عمدہ بات ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں. البتہ جو میں آپ کی بات سمجھ پایا کہ اس وقت اگر کسی کی جان پر بنی ہے تو اس کے لیے آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کو پہلے دیکھیں اور پھر جا کے قضا پڑھ لیں, یا جتنی نماز مل جائے. بلکہ آپ نماز میں ہوں اور اگر یہ تیقن ہو کہ کہیں آگ لگ گئی ہے برابر, تو اپنی نماز توڑ کے جائیں اس طرف, ان کی مدد کریں, آگ لگ جائے گی. لیکن یہ کریں کہ جی بالکل ہی اس کو ترکی کر دیں نماز کو اور عبادات کو, یہ غلط, یہ بھی غلط, یہ غلط. اللہ کی یاد میں اتنا لگیں کہ بندوں کا بھول جائیں, وہ غلط, اور بندوں کی خدمت میں اتنا لگیں کہ اللہ رسول کا حق بھول جائیں, وہ بھی غلط. حضرت اصل میں بات یہ ہے جو حضرت نے فرمایا کہ ہمیں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. حقوق اللہ اپنی جگہ ہے, حقوق العباد اپنی جگہ ہے, دونوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اور دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا. تو ماں اور بیگم کے معاملات بیلنس نہیں ہوتے سر, باقی کیسے بیلنس ہوں گے؟ کس کے؟ میں نے کہا والدہ اور بیگم کے معاملات بیلنس نہیں, وہ بھی دیکھیں ہر ایک کا مقام اللہ. نہیں, میں تو ایسی ہدایت ہے کہ بہرحال ایک مشکل کام تو ہے, ہر ایک کا مقام. اور یہ خدمت خلق تو ایسی چیز ہے, جیسے میں نے کہا پہلی بار کیا کہ اس میں تو مذہب کی بھی کوئی قید نہیں رکھی گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص, ابھی ایک حدیث پاک ذہن میں آتی ہے, آپ نے شروع میں سخاوت کا ذکر کیا تھا ہلکا سا, السقی حبیب اللہ, حدیث پاک, ولو کان فاسق. حضور نے فرمایا کہ اگرچہ وہ گناہگار بھی ہے. بالکل ایسی. وہ آپ کو یاد ہوگا وہ عورت جو بہت عبادت کرتی تھی مگر لوگوں کے لیے خیر کا باعث نہیں تھی, اس کو اس کے حوالے سے کو بہت پسندیدہ کلمات نہیں آئے, اور وہ عورت جو لوگوں کے لیے بہت خیر کا باعث تھی لیکن کہیں تھوڑا بہت عبادات جو وہ کرتی تھی اس کے لیے وہ آئے. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو حضرت نے بات کی نا, وہ بہت, آپ بھی وہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنا ایک طرف نکل جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقوق اللہ, چونکہ حقوق اللہ اگر آپ اپنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ مرکز سے ہٹ جائیں گے. ایک بات اور ہے, آپ ہو سکتا ہے حقوق اللہ کے ساتھ کرتے رہیں تو پھر حقوق العباد ساری زندگی کرتے رہیں, ورنہ ہو سکتا ہے کل کو حقوق العباد بھی چھوٹ جائے آپ سے. ذہن میں اصل میں مسئلہ یہ بٹھانے کی ضرورت ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حقوق اللہ ہی عبادت ہے. وہ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقوق و عباد بھی تو اللہ ہی کا حکم ہے, ایسا ہی ہے, تو لہٰذا وہ بھی عبادت میں شامل ہو گئے اگر ہم ادھر لگے ہوئے. تو جو شخص انسان کے حق میں نیکی کرے اسے بہترین شخص سمجھو آپ. اور حدیث پاک ہے خیر الناس من ینفع الناس, کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہے, جو لوگوں کے لیے اچھا ہے. اسی لیے تو راہ سے پتھر ہٹا دینا جو ہے وہ بھی صدقہ قرار دیا گیا. سبحان اللہ. اچھا حضرت اب یہ فرمائیے کہ جب خدمت انسانی کا معاملہ آتا ہے تو پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا ایک تو ہے اول خواہش بعد درویش, میں چاہوں گا کہ اسی موضوع کو ذرا آپ تھوڑا سا کھولیں اور بیان فرمائیں کہ پھر ترتیب کیا ہونی چاہیے. جیسے آپ نے فرمایا کہ نماز ہے تو بھئی اگر آپ کو نماز چھوڑنی نہیں ہے, اگر اس رستے میں اگر کوئی ایسا کوئی تکلیف میں نہیں ہے تو جائیے اور روزانہ ہر وقت نماز ادا کیجیے جو اوقات ہیں. لیکن اگر کسی وقت ایسا آپ کو معاملہ پیش آ گیا ہے کہ کسی کی مدد کرنا ضروری ہے تو وہ کیجیے, پھر قضا پڑھ لیجئے, جو بھی طریقہ کار ہے. اسی طریقے سے خدمت انسانی میں بھی آپ کی فیملی ہے, آپ کے دوست احباب ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس کی کوئی ترتیب متعین نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو آپ دیکھتے ہیں بعضی خدمات تو ایسی ہیں کہ جو بہرحال ماں اور باپ کی خدمت کرنا جب تک وہ حیات ہیں دونوں. میں اگر اجازت دیں آپ, تو میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ گھر کے لیے معاملات بہت خراب ہوتے ہیں, باہر جناب بڑی خدمت ہو رہی ہے. میں اس تناظر میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی ہاں, تو یہ بات بھی بہرحال اس شریعت سے ہی گویا مناسبت رکھتی ہے. وہ جو یہ ہے نا کہ اول خواہش پھر درویش, تو بہرحال اپنے گھر والوں کی ضرورت کو دیکھنا اور پھر اپنے بہن بھائی ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں, اعزاء ہیں, ان کو بھی دیکھنا. تو مطلب یہ کہ آپ گھر والوں کو ترسا دیں اور باہر جا کے سب کو دے دیں, یہ بھی غلط ہے. تو یہ اس طریقے سے گویا بڑھتا رہتا ہے سلسلہ. تو اس میں ضرورت ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ فوری ضرورت کس کی ہے اور کس طریقے کی ہے. دو لفظ جو ہیں یہ نچوڑ ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کوئی نصیحت فرما, میں نے کہا بھئی الاہم فالاہم, بس. سبحان اللہ. شریعت نے, اللہ کے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ فہرست بنا کے رکھیں کہ اس وقت کیا کام اہم ہے.
آپ نے تو لکھا تھا کہ مجھے یہاں جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی اہم کوئی کام آ گیا تو آپ اس میں لگیں، ٹھیک ہے، اس کام کو دوسرے نمبر پہ ڈال دیں۔ تو اب اگر آپ کے گھر والے مستحق ہیں، ظاہر ہے کہ بیوی بچوں کا نان نفقہ، ان کو کھلانا پلانا، ماں باپ کی خدمت، ان سے فارغ ہو کے پھر آپ آگے چلیں۔ اور یہ خدمت انسانیت میں ہی نہیں ہے، دین کی تبلیغ میں بھی، میں اپنی بیوی اور بچوں کو پہلے دین کی طرف لاؤں، پھر میں اپنے بہن بھائیوں کو لاؤں، پھر اپنے پڑوسیوں کو لاؤں۔ لیکن اگر میں اپنے گھر بار کو ایسے چھوڑ کے چلا جاؤں اور میں تو اس میں بہرحال سنت بھی یہی، آپ دیکھیں کہ گھر سے ابتدا ہوگی، دونوں چیزیں جو ہیں اس میں بہرحال اپنے وہاں سے دیکھنا چاہیے۔ اور ناظرین یہ بڑا آسان ہے کہ جہاں گھر والوں کی ضرورت ختم ہو رہی ہے اور ان کی تعیش وہ شروع ہو رہی ہے اور کسی کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس تعیش کو ترک کر کے اور دوسرے کی ضرورت جو ہے اسے پورا کیا جائے۔ جی ہاں بالکل۔ جی دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ چونکہ اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری فرد واحد پر ہوتی ہے، ہر ایک پر نہیں ہوتی۔ جی درست۔ جو اپنے گھر کا کفیل ہوتا ہے اسی کی طرف سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر والے۔ اس لیے شریعت نے اس بات کو اہمیت دی ہے کہ پہلے اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ حدیث شریف بھی ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے آغاز ان سے کر، حضور نے فرمایا کہ جو تیرے زیر کفالت ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ آپ خدمت انسانیت میں پہلے ان کو دیکھیے کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفیل بنایا، آپ ان سے فارغ ہو جائیں۔ اب آپ کے پاس اللہ نے بہت سارا کچھ دیا ہوا ہے تو آپ پھر دوسری طرف توجہ کریں اور دیکھیں کہ معاشرے میں آپ کے کہاں کہاں آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ کی جان کی ضرورت ہے، آپ کی خدمات کی ضرورت ہے، ان کو پورا کریں۔ دیکھیے صوفیہ نے بھی یہی فرمایا ہے اور بڑے بڑے علماء نے بھی یہی فرمایا ہے کہ لوگوں کو توجہ اس طرف دلائیے کہ دیکھیے آپ دین کا کام بھی کرتے رہیے، مگر یہ جو معاشرے کی خدمت ہے، انسانیت کی بات ہے، اس کی طرف بھی توجہ رکھیے۔ اسی لیے ایک شعر ہے بڑا اچھا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ سبحان اللہ۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ طریقت جو ہے وہ خدمت خلق کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تسبیح سجادہ یہ نہیں ہے اگر خدمت خلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ خدمت خلق جو ہے اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ آپ اپنے گھر سے لے کر اور باہر تک آپ نظر دوڑائیے، جہاں جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں وہاں پہنچیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور مجھے جو آپ فرما رہے تھے اس سے یاد آیا حضرت، یا بریک سے واپس آ کے لے لوں گا، میں چاہوں گا کہ حضرت پھر بیان فرمائیں کہ جو قرض حسنہ ہے ناظرین گرامی، آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کسی کو بھیک دیتے ہیں اس کی کتنی نیکیاں ہیں، اور قرض حسن جو آپ دیں گے اور آپ کو واپس بھی مل جائے گا اس کی کتنی نیکیاں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حضرت اس پہ بیان فرمائیں گے تو اس سے یقیناً یہ عقدہ جو ہے مزید کھلے گا کہ خدمت انسانیت کی کس قدر اہمیت ہے اور ضرورت کے وقت اگر کسی کی مدد کی جائے تو اس کی کتنی اہمیت ہے۔ کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، محترم علامہ تنویر الحق تھانوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ناظرین گرامی، خدمت انسانیت جو ہے وہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور میں آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا ایک چیز شیئر کر کے چھوڑ کے چلا گیا تھا کہ حضرت جو ہے اس پہ بیان فرمائیں گے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جو خدمت انسانیت ہے اس کی اہمیت کس قدر ہے نیکیوں کے حوالے سے بھی۔ وہ بھیک والی بات اور اپنا جو مطلب خیرات آپ دیتے ہیں اس کا ثواب، اور قرض حسن جو واپس مل جانا ہے اس کا ثواب، فرق کیوں ہے اور اس کی وجہ؟ دیکھیے شریعت نے جو گویا امداد کی مد رکھی ہے یا اس کی شکل، وہ یہ ہے کہ گویا آپ قرض بھی ایک ایسی شکل ہے کہ جس سے مدد ہوتی ہے، یا ویسے آپ کوئی کسی کی مدد کریں۔ بھیک کا تو کوئی تصور اسلام میں خیرات کا ہی لفظ اصل میں، ہاں خیرات کا مطلب بھیک مانگنا جو ہے، اپنی عزت نفس کو بیچنا، یہ کہیں بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رہے، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ظاہر ہے کہ قرض حسنہ دینا چاہیے اور قرض دیتے رہیں۔ میں اس میں ایک دو باتیں بس عرض کر دوں، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے بھی منافی نہیں ہے، قرض لینا بھی قرض دینا بھی۔ ظاہر ہے قرض لینے والا مجبور ہوتا ہے تو وہ لینے کے لیے آتا ہے، دینے والے کو اختیار ہے، نہ دے تب نہ دے تب۔
نہ دینے کا کوئی مواخذہ نہیں ہے کہ جی اس نے قرض مانگا تھا لیکن دے دے تو بہت. ہاں لیکن کچھ باتیں ایسی بھی مشہور ہیں، زبان عام سمجھ لیں یا کچھ مقولے ہیں کچھ، کہ عربی میں ہے کہ فَإِنَّ الْقَرْضَ مِقْرَاضُ الْمَحَبَّةِ، کہ یہ قرض جو ہے یہ محبت کی قینچی ہے. اللہ ہے کہ تعلقات اور ان چیزوں میں فرق آ جاتا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ قرض سے حتی الامکان اپنے کو بچائیں، آپ قرض نہ لیں. تو اس کا لیکن یہ مطلب نہیں کہ دو مت. ہاں وہ بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ قرض کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، ظاہر ہے کہ اسی لیے اسلام نے اس کا ایک حصہ رکھا ہے کہ وہ ہاں قرض حسنہ، جو قرضہ جو ہے واپس ملنے کے امکان ہو. تو اب یہ کہ وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ بات کی چیز ہے، لیکن بہرحال قرض حسنہ دینا نیکی ہے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ خیرات سے زیادہ ہے. ہاں وہ ظاہر ہے کہ اس میں ثواب ملتا ہے. اور وہی بات کہ جو سفید پوش لوگ ہیں جو بیچارے معاشرے میں کسی کے سامنے سوال، تو ان کو تو اور بھی زیادہ پریفر کرنا چاہیے کہ آپ انہیں قرضہ دیں یا ان کی کوئی مدد کریں. لیکن بھیک کے معاملے میں تو بالکل کلیئر ہے یہ چیز کہ بھئی بھیک والا معاملہ یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے کو ختم کرے معاشرے سے. لیکن پھر بھی یہ گویا ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی اور انسان کی حیثیت سے بھی یہ جو مانگنے والے ہیں اگر آپ انہیں دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہ دے تو ان کو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ ان کو جھڑکیں نہیں اور یہ کچھ نہ کریں. اور میں تو ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب ایک مرتبہ مجھے یاد ہے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ جب کوئی خدا کے نام پہ مانگتا ہے تو مجھ سے تو انکار. ہاں بس وہ میں تو اسی سنت پہ کرتا ہوں. پھر آخری صورت یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی نرمی کے ساتھ ان سے قرض کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ تو بامر مجبوری قرض بھی لیا جاتا ہے یا بامر مجبوری کوئی بھیک بھی اگر مانگ رہا ہے. میں اس میں چاہ رہا تھا کہ خدمت انسانیت کے عنوان کے تحت میں چاہ رہا تھا کہ ذرا وہ بیان فرمائیے کہ دیکھیے قرض تو خیرات تو واپس نہیں ملے گی آپ کو، وہ اللہ دے گا اور نیکیوں کو ثواب ہے. قرض واپس بھی مل جائے گا، اس کے باوجود اس کا ثواب جو ہے وہ خیرات سے بھی زیادہ ہے. وہ یہ ہے بات یہ ہے کہ جب کسی نے قرض آپ سے لیا اور اگر واقعی مجبوری میں لیا، میں یہی گزارش آپ نے جو اس کی مدد کی تو آپ کو اس کی مدد کا ثواب بھی تو ملتا ہے. میں یہی گزارش وہ بات تو وہی آ گئی نا کہ آپ اس کے کام آئے. جی کام آئے تو ضرورت کے وقت جب آپ انسانیت کسی کی کے افادیت کام آئے دیکھیے، اہمیت تو انسانیت کی خدمت ہو گئی. تو جب کہ قرض دیا اور مدد اس کی تو اس کا ثواب بھی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر قرض نہیں بھی ملا. مقصد یہ ہے کہ جتنا خدمت انسانی میں آگے بڑھیں گے، اپنے بھائی کی، دوست کی، احباب کی، کسی کی بھی مدد کریں گے ضرورت کے وقت، تو پھر باری تعالیٰ آپ کے لیے برکتیں برکتیں جو ہے وہ نازل فرمائے گا. یہ بنیادی وہ ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. آپ کچھ فرمائیں. اچھا اس میں بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انفرادی عمل ہے کہ آپ سے قرضہ مانگ لیا، کسی سے مانگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال میرے پاس اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کوئی، لیکن یہ اسلامی حکومتیں اور مسلمانوں کی جو حکومت، بالخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان، ان کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ ایسا فنڈ قائم کریں کہ جس سے گویا صحیح معنی میں ان کی انویسٹیگیشن کریں اور انہیں قرضہ دیں. آپ دیکھیں کہ اس سے جو عزت نفس ہے وہ بھی بہت سی برادریوں میں اور کمیونٹیز میں یہ چیز ہے اور بڑی اچھی چیز ہے. غیر مسلموں کے اندر ہے کہ وہ قرضہ دیتے ہیں. جیسے اخوت ایک ادارہ ہے لاہور میں، ثاقب صاحب اس کے وہ ہیں اپنا اس کو دیکھتے ہیں اور وہ قرض حسنہ ہی دیتے ہیں اور لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں اور بلا سود جو ہے. اور اس میں اپنا ایک بڑی آپ کے ساتھ بہت ہی اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ان کا اس وقت اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو اربوں روپے کا قرض وہ دیتے ہیں لوگ، مسجد میں لے جا کر حضرت دیتے ہیں وہ. اور اس کے بعد جو خوبصورت بات ہے جو میں ان کو بہت داد دیتا ہوں، جو ہماری قوم کے حوالے سے ہے، کہ ان کا اور ان کے آڈٹ رپورٹ کا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو واپسی کی شرح ہے حضرت وہ 99% سے زیادہ ہے. اچھا واہ. ہمارے دین اسلام کی خوبی ہے کیونکہ موضوع ہے خدمت انسانیت، کہ دیکھیے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کے لیے بھی ایک شق رکھ دی گئی ہے کہ اگرچہ صدقات واجبہ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں وہ تو ان کا حق نہیں ہے، نہ انہیں دیا جاتا ہے نہ ان سے لیا جاتا ہے، لیکن صدقات نافلہ غیر مسلموں کو بھی دیا جاتا ہے. جی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو آدمی بھیک مانگ رہے تھے یہودی، میں چاہوں گا وہ ضرور آپ بیان فرما دیجئے، بڑی اہم نکتہ ہے وہ. کئی مثالیں ہیں. ہاں بس وہ مختصر یہ کہ غیر مسلموں کو بھی غیر مسلم اسلامی ریاست جو ہے وہ. میرا مطلب یہی تھا کہنے کا کہ آپ جو
نفلی صدقات ہیں خیرات کے طور پر، وہ تو آپ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو مطلب کہنا کہ صرف یہ کریڈٹ ہمارے دین کو یہ جاتا ہے کہ اس نے انسانیتی خدمت میں غیر مسلموں کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا ہے، ان کا بھی ایک حق رکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ کو بھی مل سکتا ہے، کہ زکوٰۃ نہیں تو خیرات مل سکتی ہے، صدقات نافلہ مل سکتی ہے، یہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے، خدمت۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، آخری سوال، پھر مجھے دعا کی طرف بڑھنا ہے، تھانوی صاحب کی طرف۔ یہ فرمائیے کہ اعلیٰ ترین جو درجہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک، ڈاکٹر صاحب کے نزدیک، خدمت انسانی کا؟ اعلیٰ ترین درجہ، اعلیٰ ترین درجہ، اعلیٰ ترین، مطلب آپ کہیں کہ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے خدمت انسانی۔ دیکھیے اعلیٰ ترین درجہ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، ویسے تو اپنے اپنے وقت پر جیسے جس کی جو ضرورت ہے، وہی جیسے حضرت نے فرمایا، بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو سبحان اللہ ادا کو پسند فرما لیتا ہے، بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ وہ تو کتیا کو پانی پلا دے تو وہ تو دیکھا یہ جائے گا کہ کس وقت کس کی ضرورت کیا تھی اور آپ نے اس کی ضرورت پوری کر لی، وہی درجہ بڑا ہو جائے گا۔ تو یہ تو وقت کے حساب سے، لیکن بات وہی ہے، تولا نہیں جائے گا مقدار میں، وہ تو ظاہر ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے تو جس کی جو ضرورت پوری کی، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کس وقت کس کے کام آ کر اور کیا کام کر لیا۔ ٹھیک ہے، دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہماری اس نشست کو قبول فرما لے۔ جو گفتگو ہوئی ہے بیان کرنے والے بولنے والوں کے حق میں بھی اور سننے والے اور جو ٹیکنیشینز اور جو حضرات جو پورا ٹیم ورک ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی چینلوں پر دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما لے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ رمضان کے انوار و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ اس مرتبہ کے رمضان میں ہمارے اہل ایمان اور مسلمانوں کی تقدیروں کو بدل دے اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو سرخروئی اور سربلندی عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو اور ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔